علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ فرقان کی 77ویں آیت ہے جو دعا کی عظمت و اہمیت کو بیان کر رہی ہے، اور دعا غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے تمام انسانوں کی زندگی میں، چاہے وہ لفظ دعا سے آشنا ہوں، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر دعا کی بے پناہ عظمت اور اہمیت ہے. دعا یعنی انسان کا ایسی طاقت کی طرف متوجہ ہونا جو اس کی تمام حاجتوں کو پوری کر سکتی ہو، زندگی سے لے کے پیدائش تک، اور پیدائش سے لے کے موت تک، اور موت سے لے کے جو قبر کے حالات بھی سدھار سکتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتی ہو، اور صحت و سلامتی اور سب کچھ عطا کرنے کی جو قدرت طاقت رکھتی ہو. انسان کا اپنی ضروریات اور حاجتوں کو لے کر اس طاقت کی طرف متوجہ ہونے کو دعا کہتے ہیں، جو ساری حاجتوں کو، تمام حاجتوں کو پوری کر سکتی ہے. دعا کی اسی عظمت و اہمیت کے سلسلے میں ہم دعائے کمیل کی مختصر سی، آسان سی اور اپنی بساط کے اعتبار سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں شرح کے طور پر. اس پروگرام کا نام ہی شرح نہج البلاغہ ہے، جس میں آپ کا خیر مقدم استقبال. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو آپ نے سنی ہے وہ ان الفاظ اور ان جملوں کے بارے میں آپ نے سنی ہے: اللہم لا اجد للذنوب غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشیء من عمل القبیح بالحسن مبدلا غیرک. خدایا میرے گناہوں کے لیے بخشنے والا، میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، اور میرے برے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. کل ہم نے خداوند 3 صفتیں خداوند عالم کی اس میں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی صفت غفور ہے، یعنی بخشش کرنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا. دوسری صفت ہے ساترہ، یعنی ستار العیوب، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا. تیسری صفت ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا. کل ہم نے غفور کے سلسلے میں، غفور الرحیم کے سلسلے میں کل ہم نے قرآن مجید کی کچھ باتوں کو پیش کیا تھا، اور قرآن مجید کی کچھ باتوں کو پیش کرنے کے بعد آج ہم ولا لقبائح ساترہ، یعنی گناہوں کو چھپانے والے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والے کے سلسلے میں بات کریں گے. خداوند عالم کی اہم صفت یہ ہے کہ جو شخص کسی گناہ کو چھپ کر کرتا ہے تو خداوند عالم بھی ایسے سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ چھپے رہیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے، چونکہ خداوند عالم ستار العیوب ہے، اس کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب تک وہ چھپ کر اور مخفی چھپے ہوئے طریقے سے گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اس کے گناہ کی فائل کو نہیں کھولتا، مگر یہ کہ گناہ کرنے والا اپنی بے حیائی اور جرأت کی بنا پر سب کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کرنے لگے تو پھر خداوند عالم اس کے گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے، چونکہ ایسے شخص کے گناہوں کو پردے میں رکھنے کے کوئی معنی نظر نہیں آتے. لیکن آپ کی خدمت میں ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم برائیوں کو چھپاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص توبہ کرے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کے اعضاء کو حکم دیتا ہے، یعنی اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے. یہ سب ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان، یہ سب کے سب خداوند عالم کے گواہ ہیں. اس لیے خداوند عالم ان کو حکم دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ یاسین میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدی وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس روز ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، بول نہیں سکتے، اور ان کے اعضاء و جوارح سے کام کریں گے، ان چیزوں پر گواہ بنائیں گے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. اس لیے خداوند عالم جب گناہوں کو چھپاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے انسان، تو خدا اس کے اعضاء کو حکم دیتا ہے، ہاتھ، پیر اور ان سب تمام چیزوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے، اور زمین کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چھپائے رکھیں، اور نامہ اعمال کے نکلنے والے فرشتوں
کو بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے، یعنی جو نامہ اعمال میں لکھنے والے فرشتے ہیں ان سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث، معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا جس وقت مومن بندہ توبہ نصوح یعنی خالص توبہ کرتا ہے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے، لہذا وہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یعنی معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کس طرح اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو امام نے جواب دیا گناہوں سے لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، گناہوں کے لکھنے والے فرشتوں سے ان کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے، لہذا جب وہ خدا سے ملاقات کرے گا تو کوئی بھی چیز اس کے خلاف گواہی دینے والی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے تفسیر منہاج الصادقین میں منقول ہے کہ روز قیامت برپا ہوگا تو ایک بندے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا کہ اسے قبہ بلند جگہ بنایا جائے، اس پر بلند کیا جائے، اس پہ اس بندے کو لایا جائے۔ اس کے بعد خداوند عالم اس سے خطاب فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے میری نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کیا، اور جیسے جیسے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا تو بھی گناہوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا تھا، اور اس وقت بندے کا سر شرمندگی کی وجہ سے جھک جائے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندے کو شرم محسوس ہوگی، تو اس وقت خطاب ہوگا اے میرے بندے اپنے سر کو اٹھا، اپنے سر کو بلند کر، جس وقت تو گناہ کرتا تھا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک دوسرے بندے کو لایا جائے گا، اس پر بھی لعنت و ملامت کی جائے گی، اور اس کا سر بھی شرمندگی سے جھک جائے گا اور وہ رونے لگے گا۔ اس وقت خطاب ہوگا اے میرے بندے جس وقت تو گناہ کرتا تھا اور ہنستا تھا، تجھے میں نے اس وقت شرمندہ نہ کیا، آج جب کہ تو گناہ بھی نہیں کر رہا ہے اور گریہ و زاری بھی کر رہا ہے، کس طرح تجھے عذاب کروں اور تجھے رسوا کروں؟ میں نے تجھے بخش دیا اور جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ یقیناً اگر انسان توبہ کر لے گا تو خداوند عالم توبہ کے بدلے میں آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب اس کے بعد اگلی بات رہ جاتی ہے کہ برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا خداوند عالم کی صفت یہ ہے کہ جب وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ علاوہ اس کے جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے اور نیک عمل بھی کرے، پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور پیغمبر آپ دن کے دونوں حصوں میں رات گئے نماز قائم کریں، نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی، نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ اور اسی اعتبار سے جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، تو اس سلسلے میں کئی تفسیریں ہیں اور سب کی سب تفسیریں قابل قبول ہے۔ ان میں سے ایک بہت عمدہ تفسیر یہ ہے کہ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اور خدا پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے تو اس کے پورے وجود میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو توبہ کرنے سے پہلے تھا وہ توبہ کرنے کے بعد نہیں، اس کے بدن میں حرارت اور اس کے پورے وجود کا پورا وجود بدل جاتا ہے، دل و دماغ فکر و شعور سب بدل جاتے ہیں۔ اور جب دل و دماغ فکر و شعور سب بدل جاتے ہیں، اسی اندرونی انقلاب کی بنا پر برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کس طریقے سے برائیاں نیکی اندرونی انقلاب پر، مثلا اگر کسی نے قتل کیا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر وہ کسی بھی مظلوم کو دیکھتا ہے تو اس کی دفاع کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اندرونی انقلاب ہے۔ یا مثلا اس نے زنا کیا ہے، پھر کسی کی توہین کی ہے، مگر وہ بدل جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ اور رونما نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا زنا کا مرتکب ہو، اور وہ زنا کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نیکیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو یہ انقلاب انسانی زندگی میں، یہ بدلاؤ انسانی زندگی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ برائیاں اس کے وجود سے مٹ جاتی ہیں اور نیکیاں اس کے وجود میں ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل توبہ اسی دوا کی طرح ہے، توبہ اسی دوا کی طرح ہے جس طریقے سے انسان کا وجود جب اندرونی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، اس کے جو ہے اور خون لنگس وغیرہ میں جب بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو دوا جب اندر جاتی ہے تو وہ دوسرا انقلاب لے کے آتی ہے کہ جو برے جراثیم بیمار جرثومیں
اس کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو مار ڈالتی ہے، اور جب وہ دوائی مار ڈالتی ہے تو زندہ رہنے والے جرثومے پیدا کرتی ہے جو زندگی کو وجود دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے توبہ بھی گناہوں سے پیدا ہونے والے جرثوموں کو مار ڈالتی ہے، اور یہی انقلاب انسانی زندگی میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے رونما ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اپنے لطف و کرم اور انعام کے تحت اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو ذر نے روایت کی ہے کہ جب روز قیامت بعض لوگوں کو محشر میں حاضر کیا جائے گا تو حکم خدا ہوگا کہ اس شخص کے گناہ صغیرہ کو دکھایا جائے اور گناہ کبیرہ کو چھپا لیا جائے۔ اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں وقت فلاں گناہ صغیرہ انجام دیا تھا، گناہ صغیرہ انجام دیا تھا، اس کو قبول کرے گا، لیکن گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کے دل میں خوف اور لرزہ ہوگا۔ اس موقع پر خداوند عالم اپنے لطف و کرم کی بنا پر حکم دے گا کہ اس کی برائیوں کو کے بدلے نیکیاں لکھ دی جائے، اس کی برائیوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی جائے۔ اس وقت بندہ عرض کرے گا پروردگار میں نے بہت بڑے بڑے گناہ بھی انجام دیے تھے، لیکن اب ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں اس وقت پیغمبر اسلام مسکرائے، اور اللہ کے نبی اتنے مسکرائے کہ ان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، رحمت خدا کو محسوس کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ اور جیسے ہی پیغمبر اسلام مسکرائے کہ ان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اس کے بعد فوراً یہ آیت پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی زبان پر یہ آیت جاری ہو جاتی ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اس وقت پروردگار عالم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی جو توبہ کرتے ہیں، جو اپنے برائیوں سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، برائیوں سے مراد خواہ و برائیاں نہ ہو جن کو انسان انجام دیتا ہو، بلکہ ان کے برے آثار مراد ہوں۔ یعنی مثلا جب ہم برائی کرتے ہیں تو ان کے برے آثار بھی تو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، تو خداوند عالم برے آثار کو بھی مٹا دیتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے خداوند عالم اس فساد کو بھی دور کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان واقعاً حقیقی معنوں میں توبہ کر لے اور توبہ نصوح یعنی خالص توبہ میں داخل ہو جائے۔ اور جب بندہ خالص توبہ میں داخل ہو جاتا ہے تو خداوند عالم یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ان تمام فقروں پر جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے کمیل میں یہ عظیم فقرے فرمائے ہیں، واقعاً ہر انسان کو ان فقروں پر توجہ دینی چاہیے، اور ہماری بزم، ہماری محفل، ہماری مجلسوں، ہمارے مدرسوں، ہمارے امام باڑوں، ہمارے اسکولوں، یہاں تک کہ ہماری بیٹھکوں پر ہونے والی گفتگو جو سوائے کیا لفظ استعمال کریں نہیں معلوم، یا یہ کہیے کہ ان گفتگو، ان باتوں کو جو بیٹھکوں پہ ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے دن کے کام نپٹانے کے بعد، زیادہ تر گاؤں کھیڑوں میں یہ کام زیادہ ہوتے ہیں، کام نپٹانے کے بعد ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان بیٹھکوں پہ، ان مجلسوں میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر وقت دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں جو ہے دینی باتیں کی جائے، نیک بات کی جائے، غیبتوں سے دور رہا جائے، اور ان جملوں پر، ان فقروں پر توحید کی بات کی جائے، نہج البلاغہ کی بات کی جائے، اور ان سلسلے میں بات کی جائے، اور کہا جائے کہ مثلا اللہم لا اجد لذنوب غافرا، خدایا میرے گناہوں کے لیے بخشنے والا۔ کتنے عظیم فقرے ہیں۔ اگر مثلا ہم اپنی بیٹھکوں پر، اپنی اسکولوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی ملاقاتوں میں ان باتوں کو جگہ دیں گے تو ان کے اثرات بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں 10-20 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یا 5-7 لوگ روز بیٹھ کے ملاقات کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کوئی دینی کتاب وہاں پڑھی جائے، کوئی مطالعہ کیا جائے۔ اگر سب نہیں پڑھنا جانتے تو ایک آدمی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد سب کو سنائے، کیا ہی اچھا ہو، یہ منظر کتنا خوشگوار ہو جائے۔ مگر ایسا لوگ نہیں کرتے، جبکہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری تعلیم ان باتوں سے مل جاتی ہے، اور پھر جب بڑے جانتے ہیں تو ان باتوں کو بچے بھی جانتے ہیں۔ تو دعائے کمیل ہمارے مدرسوں میں ہو، ہمارے اسکولوں میں ہو، ہماری مجلسوں میں ہو، ہماری بیٹھکوں میں ہو، ہماری ملاقاتوں میں ہو،
اور کہا جائے انہیں بتایا جائے اللہم لا اجد لذنوب غافرہ، خدا کے علاوہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، ولا لقبائہ ساترہ، اور وہ تو ایسا خدا ہے کہ جو میرے وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، یعنی خدا ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ غیبتوں سے دور ہوا جائے اور اچھی بات زبان سے کہی جائے، چاہے آپ جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، بیٹھکوں پہ ہو، ملاقاتوں میں ہو، مومنین کے درمیان میں ہو، سیاست میں ہو، جہاں بھی ہو، اچھی بات کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں پھر شرح دعائے کمیل کے عنوان سے، یعنی دعائے کمیل، شرح دعائے کمیل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔